کوئی بات نہیں، اپنی بہن ہے نا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ان تعلقات میں ایک ہی جیسا دور رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی سے تعلق بگڑا ہو تو پھر تو ہمیں اس کی اچھی بھی بری لگتی ہے۔ کبھی کوئی آپ کو کہنا بہت اچھے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے پیار ہے۔ آپ کسی کو کیا بہت پیارے ہیں، دل میں پیار ہے، آپ ذرا سی سوچ بدل کر دیکھیے، جو آپ کو سب سے پیارا لگ رہا ہے وہ سب سے برا لگے گا۔ اور اس میں بہترین مثال جو ہے وہ ہندا کی ہے، ابو سفیان کی بیوی تھی۔ پہلے دل کفر میں بھرا ہوا تھا، پھر اسلام بھر گیا۔ پہلے اللہ کے رسول سے نفرت تھی، بغض تھا، اور پھر اللہ کے نبی اور اللہ سے پیار ہو گیا۔ تو جب مسلمان ہوئی تو ان کا ایک تاریخی جملہ ہے، کہنے لگے ایک وقت تھا کہ مجھے سب سے برا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا تھا، سب سے زیادہ جس گھر کی تباہی میرے دل میں تھی مطلوب، وہ نبی کا گھر تھا۔ یعنی ایک دو باتیں ایسی کی جس ساری باتوں کا خلاصہ کیا تھا کہ مجھے اللہ کے نبی سے بغض تھا، لیکن آج میرا حال یہ ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے پیارا چہرہ نبی کا لگ رہا ہے۔ سب سے زیادہ جس کے گھر کی میں تو آبادی چاہتی ہوں وہ نبی کا گھر ہے۔ تو اصل میں دل کی دنیا ہے۔ جب یہ اچھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سب اچھے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سے تعلق ٹوٹتا کب ہے؟ جب ہم اللہ کی کسی حرام چیز، اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کے قریب چلے جاتے ہیں، یا اللہ کے فرض کردہ عائد کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ اس پہ تو پوری باکس ہے۔ ہم نے ایک کتاب شروع کی، قرۃ العیون للموحدین، 2 جلدوں کی اتنی موٹی کتاب ہے، وہ صرف عقیدے پہ ہے، اللہ سے تعلق کیسے ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو تو ہم الگ لیں گے۔ آج جیسے نام سے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا تو میں چاہوں گی کہ وہی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم زیادہ تھوڑی سی حقوق العباد کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو اس آیت میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی کرو، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ نرم بات کیا کرو، خوبصورت بات کیا کرو، چبھتی ہوئی کٹتی ہوئی باتیں نہ کرو۔ آپ اس آیت کی تفسیر سن لیجئے، سبیل الجنہ سے جا کر کسی بھی اس تفسیر سے سنیے، 1 گھنٹہ بات ہوتی ہے کم از کم۔ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات وہ جو حسین ہو، چبھتی کھبتی باتیں، طنز کرنے والی، دل توڑنے والی، دل کو گھائل کرنے والی باتیں نہ کرو، بلکہ اچھی باتیں کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب بات آئی نماز کی، پہلے دیکھیے اللہ کی بات، پھر انسانی تعلقات کی بات، پھر نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ اب یہ حکم تھے اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو دیا، آج ہمیں بھی یہی دیا۔ سورۃ الانعام میں اسے ملتی ہوئی آیت ہے، پوری یہی شریعت ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنْکُمْ، مگر تم پھر گئے تھوڑوں کے سوا، یعنی لوگوں میں سے اکثریت اللہ کی عائد کردہ ان احکامات کو نہیں مانتی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرتے ہو۔ اب یہ ایک آیت تھی، اس کی تفسیر مقصود نہیں ہے، لیکن آئیے ذرا سا آج ہم بات کرتے ہیں معاملات اور تعلقات پہ۔ الحمدللہ بھی ہم نے 2 ویک پہلے ہی ایک کورس پورا کیا ہے، اسلام A to Z، ایمبیسیڈرز آف اسلام کے نام پہ۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ درخت کی جڑیں ہیں۔ آپ اس وقت بھی تصور میں ایک درخت کو لے آئیے، جڑ اللہ سے تعلقات ہیں، اس میں توکل بھی، اس میں صبر بھی، اس میں شکر بھی، اس میں رضا بھی ہے، تسلیم بھی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا بھی ہے، یعنی ہر چیز عقیدے سے متعلق۔ جب سب سے پہلے یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اس کا اظہار ہوتا ہے عبادات کی صورت میں، تنا، سٹیمپ، سٹاک، کچھ بھی کہہ لیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر یہ اچھی ہونے لگتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکیں، پیار کریں، پھر زکوٰۃ چبھتی نہیں ہے بلکہ دل کرتا ہے اس سے بھی زیادہ دیں۔ پھر 5 فرض نمازیں نہیں بلکہ پھر ہمیں سنت اور نفل بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بہتر ہوتی ہے نا، اس پہ درخت پورا نہیں ہوتا۔ ہم سب جانتے ہیں سیدھا تنا کھڑا ہو سیدھا تو کوئی اس کو درخت نہیں کہے گا، ہاں اوپر پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں لگتی ہیں، برانچز، پھر پتے لگے نہ لگیں، پھل لگے نہ لگیں، لیکن جو ہی شاخیں دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ درخت ہے، لیکن اس میں پتے نہیں ہیں، اس میں پھل پھول نہیں۔ اس میں ہم پورے کورس میں بہت بات کرتے رہے۔ آج میں آپ کو جو اس موضوع کی اہمیت سمجھانا چاہ رہی ہوں اس کو سمجھیے گا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ٹو بی ریلیجیس، مذہبی ہونا یا نیک ہونا کیا سوچتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور نیچے کی باتیں عقیدے میں بھی پختگی ہو، اور لوگ سوچتے ہیں کہ دین پورا ہو گیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث 2 لفظوں کی، الدین المعاملہ، دین تو معاملوں کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جب تمہارا کسی سے واسطہ پڑتا ہے تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون تھا، وہ کیسا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کسی شخص کی تعریف کی،
تو آپ نے اس کو بلایا, کہا یہ شخص تیرے ہمسائے میں رہتا ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا یہ بتا کہ تو نے اس کے ساتھ کبھی کوئی لین دین کیا, کوئی بھی مالی معاملہ, کوئی کچھ بھی؟ کہا نہیں کیا. کہا اچھا یہ بتا کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا وہ بھی نہیں کیا. کہا پھر تجھے کوئی حق نہیں ہے اس کی تعریف کرنے کا, کیونکہ یا تو بندہ کسی کے ہمسائے میں جائے تو اس کی اصل کھلتی ہے, یا اس سے کوئی لین دین پڑ جائے, کوئی تعلق ہو تو پڑتی ہے, اور یا پھر وہ کسی کے ساتھ سفر کرے تو پتہ چلتا ہے, ادر وائز انسان کو پتہ نہیں چلتا. بات سچ ہے, راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے, جب واہ پڑتا ہے پھر نبھانا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے گا, آپ اور میں اپنے آپ کو اگر اس رنگ میں دیکھیں, کیا ہماری ساتھ جن لوگوں کے تعلق جڑ چکے, کیا وہ ہمارے اخلاق کی, ہمارے اعلیٰ کردار کی گواہی دیتے؟ جب تک ہمارے ارد گرد والے گواہیاں نہیں دیں گے, پتہ نہیں اللہ کے ہاں بھی ہماری قبولیت ہوگی کہ نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, 10 سال کی عمر میں آئے آپ کے پاس, اور 10 سال ہی صحبت ملی, پھر آپ کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں میں نے 10 سالوں میں کئی بار غلطیاں کی, اور آپ خود سوچئے ایک بچے کے سے کتنی غلطیاں دن میں ہوتی ہوں گی, لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی اف نہیں کہا. یہ گواہی ہے, نوکروں کی گواہی. کیا ہم اپنی ملازموں سے, اپنی نوکروں سے یہ گواہی لے سکتے ہیں ہمارے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں؟ اور پھر اس کے بعد گواہی ہوتی ہے گھر کی بیوی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوچھا, آپ سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کا اخلاق کیسے تھا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا نہ خلقہ القرآن. آپ تو قرآن کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھے. اور پھر آپ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھ دی, قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہاں سے لے کے وارثون تک. کہا جو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا پتہ چلا کہ بیوی نے بھی گواہی دے دی. اللہ کے نبی کی گواہیوں کی تو کسی کو ضرورت ہی نہیں, آپ کی دوستوں نے نہیں, دشمنوں نے بھی گواہیاں دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی معاشرے میں دینداری جو ہے وہ اصل میں تعلقات اور معاملات کا نام ہے. اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ چھپا ہوا ہے, اس کا اظہار بندوں سے تعلق میں. بس آپ دیکھیے کہ ابلیس کے بارے میں معروف ہے, بہت عبادت گزار تھا, زمین کے کونوں پہ اس نے مختلف جگہ پہ سجدے کیے, عبادت کی. لیکن جب اس کے سامنے آدم آیا, یعنی انسان آیا, تو وہ چڑ گیا. آدم کے ساتھ ابلیس کی دشمنی آج بھی ایسے ہی ہے. کچھ لوگ تعلق باللہ میں اتنے آگے, عبادات میں اتنے آگے, ماتھوں پہ گھٹے پڑ جاتے ہیں, لیکن جب بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو کون چھریاں بن جاتے ہیں. ویسے لوگ ان کے دین کی, ان کے علم کی, ان کے فتاوی کی, ان کی بہت ہی دینداری کی گواہیاں دیں گے, لیکن ان کے گھر والے ان کی سختی کی بات کریں گے. تو دیٹ مین کہ ایک چیز کے ہونے سے دوسری ختم نہیں ہو جاتی, اور صرف دوسری کے ہونے سے پہلی کا مقام ختم نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے میرے تعلقات اپنے ارد گرد والوں سے درست ہوتے ہیں نا, تو خاندان تو کیا, یعنی اس میں ہم نے 4 ویک میں یہ صرف ٹاپک کیا تھا معاملات کا, معاشی معاملات, مالی معاملات, خاندانی معاملات, اور اسی طرح سے جنرل ہمارے تعلقات. تو آج کے دور میں اگر آپ اور میں دیکھیں تو ہر بندہ ہی تقریباً اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ جو بے چینیاں ہیں اس کا اشارہ کرتا ہے. آپ فیل کریں گے یہ جو صدی آئی ہے اس وقت 2000 کی, اس میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا. اور علامہ اقبال کی وہ بات سچ لگتی ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, کہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. جتنا مٹیریلزم بڑھ گیا, مشینیں آ گئیں, ٹچ سسٹم ہو گئے, گیجٹ, فون اینڈ انٹرنیٹ, وائی فائی, یعنی بظاہر تو ہمیں انسانوں سے قریب ہونا چاہیے تھا, لیکن آج ہر بندہ اپنی میں پڑ گیا, اور انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات وہ نہیں رہے جو تھے. پہلے محبت تھی, مہمان کو دیکھ کر آنکھیں چمک جاتی تھی, جو گھر میں رکھا تھا بسم اللہ پڑھ کے آ جاؤ, تم بھی کھاؤ ہم بھی کھاتے ہیں. پھر ایک دن نہیں, پھر وہ کہتے تھے ایک ہفتہ نہیں مہینہ, جانے ہی نہیں کوئی دیتا تھا. آج 1 سے 2 دن زیادہ ہمارے پاس کوئی رہ لے تو ہم چاہے کتنے ہی بااخلاق کیوں نہ ہو, لیکن دل میں آنے لگتا ہے کہ اب کافی ہو گیا,
ہے نا، اس میں محبت نہیں ہوتی اصل میں، اس میں یہ کہ وہ تکلفات ہم زیادہ دن نہیں نبھا سکتے۔ نیچرلی تو آپ سارا دن بیٹھے رہیں اور کوئی ان نیچرل طریقے سے آپ کو ذرا جھک کے بٹھا دے تو آپ کی کمر دکھنے لگے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب ہم دلوں کے اندر وہ جگہ نہیں پاتے جو ہونی چاہیے تو اس کا نقصان کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے شکوے شروع ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے بگڑتے ہیں، کب بگڑتے ہیں، اس کو صحیح کرنا کیوں ضروری ہے کہ دیکھیے اگر آپ کا گھر والوں سے تعلق ٹھیک نہیں ہے نا، آپ کی عبادت میں بھی نہیں مزہ آئے گا۔ گھر والوں سے تعلق ٹھیک نہ، آپ کا شادی میں جانے کو دل نہیں کرے گا۔ اگر بچوں کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، گھر میں یہ 3-4 لوگ ہوتے ہیں نا، ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح بہن بھائی تو اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے اگر آپ کا گھر پرسکون ہے نا تو آپ کو باہر فن کے لیے نہیں جانا پڑتا، چینج کے لیے آپ چلے جائیے۔ آپ کھانا کھانے نہیں باہر جائیں گے، فور اے چینج کبھی آپ ونس اے وائل مہینے میں 1 دفعہ، 2 مہینے میں 1 دفعہ چلے جائیں، اٹس اوکے۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں گھر بیٹھے لوگ باہر کا کھانا آرڈر کرتے ہیں، لوگ گھر میں ہوتے ہوئے گھر میں نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے ساتھ والے لوگ ہیں ان سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیے آپ کو گھر میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ باہر؟ لوگوں میں زیادہ مزہ آتا ہے یا تنہائی میں؟ آپ کو خود بھی پتہ لگ جائے گا۔ اور شوہر گھر میں خوشی خوشی وقت گزارتے ہیں یا گھر آتے ہی جلدی سے ان کو آگے جانے کی فکر ہے؟ اور اسی طرح بیویاں شوہر کے گھر سے جاتے ہی فٹافٹ بازار کا رخ کرتی ہیں یا دوستوں کے پاس یا پھر گھنٹوں فون پہ۔ آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کے تعلقات دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں، اور یہ تعلقات ایک دن میں نہیں بنتے اور ایک دن میں بگڑتے بھی نہیں۔ جس طرح پودے کی مثال دی ہے نا آپ کو، پلانٹ کی، درخت راتوں رات نہیں بنتا۔ اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ دادا بیج ڈالے اور پوتا پھل کھائے۔ تعلقات کا بیج بنانا اور بو کر اس کا پھل کھانا یہ ایک نسل میں بھی پورا نہیں ہوتا۔ کئی محنتیں ہماری نانیوں دادیوں نے کی، اس کا پھل ہم نے کھایا۔ اگر آج ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس کا پھل ہماری نسلیں کھائیں گی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، شکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے انسان دوسرے کا احسان مند ہو، ان رشتوں کو اپنی جگہ پہ محسوس کر کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر اللہ کا کوئی رشتہ دیا نا، اگر نہ ہوتے یہ رشتے تو ہم ان کا حق کیسے ادا کرتے۔ اور دیکھیے آپ اکیلے رہ کر دیکھیے، آپ کو کوئی نہیں دکھاتا، آپ اپنی چیز ادھر رکھیں، پورا دن پڑی رہے گی، پورا ہفتہ ادھر پڑی رہے گی، 1 مہینے بعد بھی آپ ہی اٹھائیں گے تو اٹھائیں گے، کیونکہ گھر میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس گھر میں بچے ہوں گے چیز رکھ کے آپ بعد میں ڈھونڈتے پھریں گے کدھر گئی۔ اب آئیڈیل سچویشن تو پہلی لگتی ہے کہ میری چیز کو ہلائی نہ، لیکن وہ بندہ پینک ہو جائے گا، ہے ہی کوئی نہیں، بات کس سے کروں۔ تو کبھی کبھی لوگوں میں رہ کر تکلیفیں برداشت کر لینا یہ اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ بندہ اکیلا رہے۔ اللہ کے نبی کی ایک بہت پیاری حدیث کا خلاصہ ہے کہ وہ شخص جو دوسروں میں گھلا ملا رہتا ہے، مل جل کے رہتا ہے، وہ ان سے بہتر ہے کہ جو اکیلا رہتا ہے۔ شرط یہ کہ جو مل کے رہ رہا ہے نا، وہ ان کی طرف سے آنے والی ایذا، تکلیف پہ صبر کر لے۔ تو لہٰذا اچھے تعلقات دین کا حصہ ہیں۔ ہم اس کو بعض دفعہ دنیا داری کہتے ہیں، رشتہ داری کہتے ہیں، لیکن اسلام میں پوری کی پوری دنیا داری اصل میں دین داری ہے۔ تو اس کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ جیسے آپ کو نماز روزے کا ثواب ہوتا ہے نا، آپ کتنی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں گرمیوں میں 12 13 14 16 20 گھنٹے کا، وہ رکھ لیں گے ہم، لیکن ہم انسانی معاملات میں ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے ہم کہتے ہیں میں نہیں رہ سکتی، توڑو اس کو، چھوڑو اس کو، پھینکو اس کو۔ یہ تو نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہیں بنا سکتے۔ یہ جو منافق ہوتا ہے نا، اصل میں وہ صبر نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کو اللہ سے زیادہ کسی اور سے امیدیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہر ممکن کوشش یہ کیجیے، یعنی ابھی تک کی جو بات ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اچھے تعلقات نبھانا عین دینداری ہے، سراسر عبادت گزاری ہے۔ آپ کسی کو بہت اچھے اخلاق میں دیکھیں تو سمجھ لیجئے یہ دیندار ہے۔ اور اس کی ایک تیسری مثال لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تمہاری بہن یا بیٹی کے لیے کسی شخص کا رشتہ ہے، من تردون دینہ و خلقہ، جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو رشتہ کر دو، نہیں کرو گے تو فتنہ آئے گا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ ہم تو دین کا لفظ بولتے ہیں صرف، یہاں ساتھ اخلاق بھی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ دین کے ساتھ جب اخلاق نہیں ہوتا تو وہ دین بھی ادھورا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری عبادات کا ایک معاملہ تو دکھ جاتا ہے لیکن دوسرا نہیں آتا۔ تو لہٰذا اس چیز کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے
آپ کو مجھے اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے. ہمارا گھر ٹھیک ہوگا, ہماری گلی کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے, معاشرہ ٹھیک ہوگا. اس ملک میں اچھے تعلقات ہیں تو پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ اچھے ہوں گے. اس طرح دائروں میں پڑے پڑے ایک انسان آتا ہے. اصل تعلقات کیا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ لوگ ہاتھوں میں تسبیحیں لیے کونوں میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں. نہیں, یہ ہے کہ آپ پیسہ لگائیں کسی کے ساتھ, آپ کو خطرہ ہی نہ ہو کہ میرا پیسہ کوئی کھا دے گا. آپ حج پہ جا رہے ہیں اور کسی کو کہ میرے بچوں کا ذرا پیچھے خیال رکھ لیں, آپ کو فکر ہی نہ ہو کہ آپ کے بچوں کو پیچھے کوئی غلط کر دے گا. پورا ٹرسٹ. اور یاد رکھیے کہ انسان کو ٹرسٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. گھر والوں پہ اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کو گلی والوں پہ کیسے ہوگا, اور گلی والوں پہ نہیں ہے تو محلے سے کیسے ہوگا. تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں. اور یہ میری بات سنتے وقت آپ کو چاہیے اپنے آپ کو دیکھنا. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. بڑا آسان ہوتا ہے ایسے وقت میں کہنا دیکھا میں نہیں کہتی تھی وہ ایسا, یہ دیکھا میری بات نہیں. آپ اور میں اپنے اندر جھانک کے شیشے میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو مجھے اپنا چہرہ دکھے گا, میں کسی اور کا نہیں دکھے گا. اور پھر یاد رکھیے کہ ایک اصول, دوسروں کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. بیسٹ تھنگ. اس معیار پہ آپ غیبت پسند کرتے ہیں تو دوسروں کی کر لیجئے. اگر آپ اپنے لیے تانا پسند کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو دیجئے. چغلی پسند کرتے ہیں تو کیجئے. اور اگر آپ اپنے لیے یہ چیزیں پسند نہیں کرتے تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا. اور چھوٹی چھوٹی باتیں دین نے ہمیں آپ کو سکھا دی ہیں. دور والوں سے معاملہ آسان ہوتا ہے, قریب والوں سے مشکل ہوتا ہے. باہر والے ہمیں بڑے بااخلاق کہتے ہیں, ہمارے اسمائل کی بات کرتے ہیں. کبھی ہمیں گھر میں آ کے تو کوئی دیکھے, کوئی ہمارے بچوں سے تو ذرا ہمارا اخلاق پوچھے, ہماری ماسیوں سے تو پوچھے. اور جب اچھے تعلقات ہوتے ہیں نا تو انسان دوسرے کا حصہ مارنے والا نہیں بنتا, اپنا دینے والا بنتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ دو لوگ تھے, ایک نے ایک سے زمین کا ایک ٹکڑا خرید لیا, معاملہ ختم ہو گیا. جب اس کو کھودا کچھ اس پہ بنانا ہوگا تو اس میں ایک سونے کا باکس نکل آیا. اب سونا نکل آیا زمین میں سے, وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں نے زمین خرید لی, میرا. کہا نہیں. اس کے پاس گیا جس سے خریدی تھی, کہنے لگا کہ میں نے تم سے زمین خریدی ہے, سونا نہیں خریدا, یہ پکڑو یہ تمہارا. اب ذرا دیکھیے یہ کوئی آج کرتا ہے؟ سگے بہن بھائی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں. اللہ کی قسم میں کہتی ہوں بندے کو عقل نہیں آتی تو نہیں آتی. دنیا سے جانے کے لیے قبر میں ٹانگیں لٹک رہی ہوتی ہیں, پیسے کی محبت دل سے نہیں جاتی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا 2 باتوں میں بوڑھے کا دل ہمیشہ ہی جوان رہتا ہے, مزید جینا اور پیسے کی ہوس. یہ دینداری نہیں ہے. میری تہجد نے مجھے نہیں بچانا, میری نمازوں نے نہیں بچانا, تعلقات نے. خیر اب دوسرا بھی دیکھیے, وہ بھی دیندار تھا. کہنے لگا بات سنو, میں نے زمین بیچ دی, اب اس میں سونا نکلے, چاندی نکلے, مٹی نکلے, مجھے کہا یہ میرا نہیں, نہ وہ لے رہا نہ یہ لے رہا. اب ذرا سوچیے کہ میں نے کوئی اندر سے کھود کے تھوڑی دی تھی, جاؤ یہ تمہاری ہے. اس نے کہا نہ میں نے اس کے پیسے نہیں دیے, میرا نہیں. خیر کرتے کراتے یہ فیصلہ پہنچ گیا قاضی صاحب کے پاس. قاضی صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تمہارا بیٹا ہے؟ ہاں. تمہاری بیٹی ہے؟ ہاں. ایک کا بیٹا تھا ایک کی بیٹی کا, دونوں کی شادی کر کے یہ پیسے ان پہ لگا دو. یہ ہوتی ہے دینداری. بیلیف میں یہ ہے دینداری. لیقوم الناس بالقسط. ہم کہتے ہیں پکڑ لو جو ملتا ہے لے لو. پھر آپ دیکھیں اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو لوگ مطالبے نہیں کرتے, اپنے حقوق کی ادائیگی پہ فرض کرتے ہیں. تو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں کو آپ اور میں اپنی زندگی میں دیکھیں. تو کوئکلی میں آپ کو صرف ایک ٹپس پہ ایک لسٹ دینا چاہتی ہوں, کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں اس پہ. ماشاءاللہ ہم نے پورے 4 دن بات کی ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملا آپ ضرور یہ کورس کیجیے گا تاکہ آپ کو خود کو پرکھنے کا موقع ملے. لیکن اس وقت میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گی, اور صرف بس ٹپس ہی دیتی جاؤں گی. اور یہ اتنی آسان اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ تھنگز ہیں کہ آپ کو مجھے یاد بھی رہیں گی. اور انشاءاللہ کرنا کے بعد میں جا کر اپنے آپ کو اس معیار پہ رکھ دیں. آپ ماں ہیں, آپ بیٹی ہیں, آپ بہو ہیں, آپ بیوی ہیں, ماں اور بہن ہیں, ہمسائی ہیں, دنیا کے ہر انسان کے ساتھ. لیکن خاص طور پہ پھر اس میں خوشگوار خاندانی تعلقات, کیسے تعلقات کو بہتر کیا جائے اور کیسے اچھا رکھا جائے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ پھر آپ کے گھر میں سکون ہوگا. سب سے پہلی ٹپ, اپنی غلطی کو قبول کیجیے, کنفیس کیجیے. آپ سے غلطی ہوئی. دیکھیے ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی آپ سے بھی ہو سکتی ہے. ہر بندہ گھر کا, فیملی کا, معاشرے کا غلطی کرتا ہے. آپ سے جب ہو جائے, اور یاد رکھیے جب کر لیں سب سے پہلے ہمیں خود پتہ ہوتا ہے. سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. بلکہ انسان تو اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. ولو القی معاذیرہ.
چاہے جتنے مرضی عذر دیتا پھرے. تو اپنی ایک ٹپ بنائیے اپنے لیے, جسٹ فار یور سیلف. جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, آئی ول کنفیس, میں جا کے کہہ دوں گی کہ اٹس اوکے, قبول کر لیجئے, معافی مانگ لیجئے. دیکھیے گا ایک 1 ٹپ ہے, آپ گنتے جائیے, اینڈ پہ آپ مجھے بتائیں گے 25 سے زیادہ ہی پوری نکلیں گی آپ سے. اگر غلطی کو ماننا سیکھ لینا آپ اور میں, تو یقین کریں اگلی دفعہ وہ غلطی کم ہوگی اور ہم اپنے آپ کو مبرہ نہیں پائیں گے. پھر دوسری ٹپ کیا ہے کہ اپنی حدوں میں رہیے. ڈونٹ گو بیونڈ یور باؤنڈریز. آپ دیکھیے کہ خاندانی حدود ہوتی ہیں, وقار ہوتا ہے, اس کو رکھیے. فیملی کے لیے کون سا کام اچھا رہے گا, میں جو کرنے جا رہی ہوں اس سے میرے خاندان پہ کیا نام آئے گا, میں جو بولنے جا رہی ہوں اس سے میرے خاندان کو کیا ہوگا, میں جو پہن کے باہر نکل رہی ہوں میرے خاندان کی ریپوٹیشن کیسی ہوگی, کہیں میرے خاندان کے کسی شخص پہ اس پہ آنچ تو نہیں آئے گی. آپ کہتے پہلے دور میں بڑوں کی بڑی عزت تھی, فلاں کی بیٹی فلاں کی بہو, یہی کہتے تھے نا. لوگ کیا کہیں گے, فلاں کا بیٹا, حاجی صاحب کا بیٹا سنبے میں جا رہا ہے, تو وہ حاجی صاحب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے سنبے میں نہیں جاتا تھا کہ ابا جی کے نام پہ وہ دھبا نہ لگ جائے. ٹھیک ہے, تو اپنی حدوں میں رہیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر تیسری چیز کیا کہ جذبات کا احترام کیجیے. لوگ رسپیکٹ دا ایموشنز آف دی ادرس. فیملی کا ہر فرد اپنے جذبات کا اظہار کرے, دوسرے اس کا احترام کریں, اور اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. مثلا دیکھیں جذبات کا اظہار کیسے ہوتا ہے. ایک شخص ہے وہ خوش ہے, جذبات میں آ کے کچھ بات کہتا ہے, اب آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. اچھا جی تم اوپر سے کہہ رہے ہو, یہ ہے وہ, تمہارے چھوڑو بڑے, تم تو بڑی خوشامد کر رہے تھے. لائک دس, ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کسی خوشی میں یا کسی غصے میں کچھ کہہ رہا ہے, برداشت کیجیے, سوچیں اس وقت وہ پریشان ہے, بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس ٹپ سے فائدہ ہوگا. پھر نیکسٹ کیا ہے, تعلقات کو مضبوط سے مضبوط رکھنے کی کوشش کریں. نئی باتیں, نئی سوچیں اپنائیے تاکہ خاندان میں خوبصورتی پیدا ہو. آپ دیکھیے کہ تعلق کو بھی نبھانا پڑتا ہے. کہتے ہیں نا کہ دریا بہتے اور رشتے ملتے. جو دریا بہنا چھوڑ دیتا ہے نا وہ بھی سوکھ جاتا ہے, اور جن رشتوں میں آپ ملنا چھوڑ دیتے ہیں ان رشتوں میں کیا ہوتا ہے, دنیا آتی. مثلا میں ایک مثال دیتی ہوں, بھائی کو اللہ نے بہت مال دیا, دولت بھی ہے دوسرے ملکوں میں, اب بہن بیچاری غریب ہے, ایک نہیں 2-3 غریب ہے. اب بہن کی خوشی ہے تو یہ نہیں جاتے, بہن بلاتی ہے تو نہیں آتے, اور جا کے جب دل چاہتا ہے ایک چیک دے دیتے ہیں ان کو, 200 500 800 $1000 کا. بہن کو خوشی ہوگی؟ کسی کی خوشی میں جائیے, کسی کے غم میں جائیے, کسی کا دکھ سنیے, درد سنیے, تو انشاءاللہ تعلقات کو نبھا کر رکھیں. اور یاد رکھیں ہر خاندان میں کوئی ایک آدھا بزرگ بہت ایسا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ جوڑ کے رکھتا ہے. اور عموماً گھروں کے جو بزرگ, نانی دادیاں, جو بڑے صاحب فراست لوگ ہوتے تھے نا, وہ سب کو ایک مٹھی میں باندھ کے رکھتے تھے, اور جب وہ جاتے ہیں تو سب بھائی بہن بکھر جاتے ہیں. آپ لوگوں کے بھی تجربے میں ایسا ہوگا, گھر کی دادی گئیں یا ساس گئیں تو سب بیٹے الگ ہو گئے, ماں چلی گئی تو سارے بچھڑ گئے, بہن بھائیوں کے دل دور ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تو تعلقات کو نبھانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کیجیے. پھر اگلی بات ہے کہ گفتگو کے لیے تیار رہیے. یاد رکھیے ہم جو بات چیت کرتے ہیں نا اس سے بونڈ بنتا ہے. اگر میں یہاں کے بیٹھی ہی رہتی کہ نہیں میں نہیں بولتی, آپ جو بھی ہے ہونے دیجئے, تو ایک وقت آتا بور ہو جاتے, آپ کہتے پھر ہم جاتے ہیں, ہم آئے کیوں؟ میرا کام کیا تھا کہ آپ کی رسپیکٹ کرتی. آپ اس وقت آئے, آپ کو کسی نے بلایا, اہتمام کیا. اب جو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ میرا آپ کا ان سے اوپر ہے, میرا یہ وقت اس وقت آپ اہم ہے. میں بولی, بات شروع ہو گئی, کچھ نہ کچھ تو آپ کے پلے پڑ ہی رہا ہوگا نا. نہیں سب تک آواز جائے گی تو نہ صحیح, کوئی بات نہیں, لیکن آپ کو تو فائدہ ہو گیا. میرے گلے میں تھوڑا بعد میں درد ہوگا, میں جا کے گاگلز کر لوں گی, اور میں کہتی مائک نہیں چل رہا, شور ہے, وہ ہے, تو میرے آپ کے تعلقات خراب ہوتے. اسی طرح یاد رکھیے باتیں کرنا, گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کیجیے. کبھی کسی سے کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو اس کو روکے نہیں, کریے, کمیونیکیٹ کیجیے. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کمیونیکیٹ کیجیے. جب ہم بات چیت بند کر دیتے ہیں نا ایک دوسرے سے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ میں نہ بولوں, آپ کہتے ہیں کہ صرف 3 دن کی حد ہے دنیاوی معاملوں میں, یعنی کوئی شرعی حکم نہیں ہے, تو آپس میں کسی سے کٹ آف کرنا ہے تو 3 دن صرف, اس سے زیادہ نہیں. بات کیجیے, آپ کو اچھی نہیں لگی, آپ کو شوہر کی کوئی بات اچھی نہیں لگی, آپ ذرا خاموش رہیں تھوڑی دیر, تھوڑا سا صبر کیجیے. جب بات آئی گئی چلی جائے, بعد میں ایک دن اگلے دن کسی آپ بانٹ کے کہیں مجھے آپ کی کل وہ بات اچھی نہیں لگی, میرا دل ٹوٹ گیا.
میں دکھی ہو گئی تھی، پھر میں چپ ہو گئی. ایسے آپ کہتے ہیں نا تو آپ میرے سے مثال دیتے ہیں. دیکھیں ہم کچھ چیزوں کو سپوز کرتے ہیں، مثلا کسی کے شوہر غصے والے ہیں، 1 سیکنڈ میں غصہ آتا ہے، نمک کیوں زیادہ ڈال دیا، یہ چیز ادھر کیوں پڑی ہے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے. اب اس وقت وہ بولے، غصے میں آگے آپ کیا کریں؟ بولنے دیں. آپ سوچئے وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. اور دوسری بات ہے ہر تکلیف کفارہ ہوتی ہے. جب کبھی آپ کے شوہر غصے میں بولے یا بیوی بولے، دونوں ہی بول سکتی ہیں، ہماری گفتگو تو سب کے لیے، تو آپ اس وقت سوچیں کہ اس وقت یہ بندہ تو اپنے جذبات میں بول رہا ہے، مجھے اس کے جذبات کا احترام کرنا ہے جو اوپر سیکھ لیا ہے، تو چلے میں خاموشی سے سن لیتی ہوں. چپ رہیے. یقین کریں اگر آپ آگے سے نہیں بولیں گی، پاؤں نہیں پٹکیں گی، آگے سے اپنے غصے کا اظہار نہیں کریں گے نا، فوراً وہ ٹھنڈے پڑنے شروع ہوں گے. بول لیں گے نا، پھر ان کو لگے گا میں ایسا کیوں بولا. اور اکثر سسٹرز مجھے بتاتی ہیں کہ میرے شوہر غصے کے بڑے تیز ہیں، لیکن جب میں آگے سے نہیں بولتی تو بعد میں فوراً سوری بھی کر لیتے ہیں. تمہیں پتہ ہے میں غصے کا تیز ہوں، میں غصے میں بول پڑا. اس وقت چپ کیجیے. تھوڑا سا ٹائم، بعض لوگ نا فوراً شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پھر اور غصہ آتا ہے، جیسے جلتی میں تیل، اس کو بولنے دیجیے. آپ پیچھے ہو جائیے، ریلیکس ہوں. بعد میں اچھے موقع پہ چائے کا کپ لے کر بیٹھیے. دیکھیے مجھے آپ سے بہت پیار ہے، مجھے آپ، میرے دل میں بڑی رسپیکٹ ہے، پر جب آپ ایسے لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا، میرے دل سے آپ کی عزت کم ہونے لگتی ہے. میں کیا کروں، میں آپ کی عزت کرنا چاہتی ہوں پر کم ہوتی ہے، اور میں آپ سے پیار کرنا چاہتی ہوں لیکن ایسے وقت میں مجھے محبت نہیں لگتی. یقین کریں اگر آپ 2-3 90 تلے جملے بول دیں، اگلی دفعہ جب وہ غصے میں بولنے لگیں گے ان کو آپ کے جملے یاد آ جائیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور ٹپ بہت فائدہ دیتی ہے خاندانوں کو جوڑنے کی. اکٹھے مل کر کوئی نہ کوئی ریفریشمنٹ کیجیے، یعنی اجتماعی آسودگی کے لیے وقت نکالیے. مثلاً سب مل کر گھومنے چلے جائیں، مل کر کہیں باہر کھانا کھا لیں. خاندان کے لوگ جب مل بیٹھتے ہیں نا، پیار بڑھتا ہے. بس اگر فیملی کو اب اپنی سنگل فیملی سے ذرا سا بڑھا لیں، اس شہر میں ہو سکتا ہے آپ کے 2-3 بہن بھائی بھی رہتے ہوں، آپ کے شوہر کی فیملی ہو، اتوار کا دن، جمعے کا دن کوئی ایک ایسا بنا لیجیے، بھائی آپ بھی اپنی ہنڈیا لے آئے گا، آپ بھی میں بھی، چلے مل کے اس باغ میں بیٹھ کے کھا لیں گے. تکلفات سے پاک ہوں گے لیکن مزہ آئے گا. اور کبھی اگر آپ کو اپنے گھر میں لگ رہا ہے، بلیو میں یہ اتنی بڑی ٹپ ہے، یعنی شوہر بیوی کی ان بن کھٹ پٹ چلتی جا رہی ہے. گھر کے بڑے اگر ہیں، وہ ان کو چاہیے بچوں کو پکڑیں، ہم سنبھالتے ہیں بچے، تم دونوں جاؤ. 2 دن کا ان کو کوئی ہوٹل بک کرا دیں، کسی ریزورٹ میں بھیج دیں، ان کو کہیں گھومنے بھیج دیں، شپ پہ بھیج دیں. جن وقتوں میں شوہر بیوی روٹ کے ناراض ہو کے بلکہ جلتے کڑتے ہیں، اس وقت ان دونوں کو اکٹھے تنہا رہنا چاہیے. بلیو میں اگر آپ اس چیز کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، جہاں شوہر بیوی اکٹھے ہوں گے، رولے گی نا بیوی، میاں تھوڑا سا اور غصہ کر لے گا، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا ساتھ وقت گزاریے، کچھ انٹرٹین کیجیے. اگر مرد کو لگتا ہے کہ بیوی بہت زچ بچ رہتی ہے، شاپنگ کرا دیں، کیا فرق پڑتا ہے. تھوڑی دیر اس کو چلے آؤ آئس کریم کھائیں، چلو پانی پی آتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، واک کرتے ہیں باہر، تھوڑا سا ٹائم دیجیے. پھر اگلی چیز جس سے خاندان میں بہت زیادہ ایک خیر آئے گی، بڑوں کا احترام کیجیے. یاد رکھیے بڑے دعاؤں کا ذریعہ اور برکتوں کا ذریعہ ہوتے ہیں. جس خاندان میں چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا احترام نہیں ہوتا نا، وہاں کبھی سکون نہیں ملے گا. تو اس کے لیے آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے، آپ کو لگتا ہے، مثال ہے کہ وہی بات پھر آ رہی ہے نا کہ گھر میں ہے تو چلے آپ کے بچے آپ کی نہیں مانتے، کسی ایک بچے کی وجہ سے ماں پریشان ہے، اس پہ ماحول کا اثر ہو گیا، کسی جگہ جا رہا ہے، ماں کو ستاتا بہت ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کی ساس ہے نا، جا کے اس کے گھٹنے پکڑ کے دبانے شروع ہو جائیں، وہ آپ کو دعا دے گی کہ اچھا اللہ بیٹی، اللہ تجھے سکھی رکھے، اللہ تجھے ٹھنڈا رکھے. وہ ٹھنڈا رکھے نا، وہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. یقین کیجیے، بڑوں کی دعائیں لیجیے. پھر اسی طرح ایک اور چیز گڈ ریلیشن شپ کی کیا ہے، گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ ایک ہماری ٹریڈیشن بن چکی ہے، اور کچھ چیزیں تو واقعی فیمینن ہی ہے، عورتوں کا ہی کام ہے، لیکن مرد باہر کے کام کرے، عورت گھر کے کرے، دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. اب مثال ہے کہ آپ دیکھیے، آپ چونکہ عورتیں ہیں تو میں تو آپ کو ہی سمجھاؤں گی نا. آپ بیوی ہیں، آپ کہتی ہیں کہاں لکھا ہے کہ میں اپنے میاں کے لیے کھانا پکاؤں؟ لکھ کے دکھاؤ. نکاح نامے پہ لکھا تھا کہ یہ کھانا بنائے گی اور روز پکائے گی. اور کئی لوگ مجھے نام لے کر، اس دن بھی ایک عورت بتا رہی تھی، بہت معروف اسپیکر ہے، میں نام نہیں لوں گی، کہیں گی وہ کہتے ہیں کوئی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں گھر والوں کی، نہ نفقہ مرد کے ذمہ، وہ تو پکا کے روٹی دے، کچی روٹی، آٹا بھی نہیں مرد لے، پکی ہوئی روٹیاں لائے، تو وہ روٹیاں پکانے والی بھی لے آئے گا پھر ساتھ ایک.
جو آپ کو پکا کے فریش کھانے کھلائے گی، پھر آپ روئیں گی، وہ بھی تو دین ہے کہ دوسری شادی کر لے۔ اچھا نہیں، سسرال کی تو خدمت ہے ہی نہیں ایک عورت پہ، یاد رکھیے۔ اس طرح کی منہ سے تعلقات نہیں نبھتے۔ آپ مل کے کام کیجیے، آپ بیوی ہیں، کرنا کیا آپ نے؟ آپ خوشی دیجیے۔ شوہر کے جانے کے بعد گھر کو صاف کرنا، چیزوں کو سیٹ کرنا، پھر اس کے بعد اپنے ریلیکس ہو کر شام کو کھانا بنانا، خود بھی صاف رہیے، ستھرے رہیے، اپنے اندر کشش پیدا کیجیے۔ شوہر کے آنے سے پہلے گھر بھی صاف، کھانا بھی پکا ہوا، پیار محبت سے بیٹھ کر ساتھ کھائیے، پکا کے رکھ دیں، منہ سجا لیں، جو خود کھا لو، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ اچھا میاں آپ سارا دن میں نے بچے سنبھالے، رات کو آپ سنبھالیے، بیوقوفی ہے۔ کتنے کو دن کو برداشت کرے گا، اور کر بھی لے گا، کچھ نہ کچھ چکھ چکھ لگی رہے گی۔ اسی طرح مرد ہے، وہ بیوی کو بیچاری اتنے کام کر رہی ہے، آپ کا گھر صاف کر رہی، کپڑے دھو رہی ہے، آپ کے آنے سے پہلے استری کر کے لٹکاتی ہے، آئیڈیل بیوی ہے، آپ کے بچوں کو پڑھا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ کام بھی کرو، یہ مرد کی طرف سے زیادتی ہوگی۔ تو جو مرد کے کام ہے وہ مرد کرے۔ الرجال قوامون علی النساء اور وبما انفقوا من اموالہم، 2 کام وہ کر لے، اور باقی چھوٹے چھوٹے کام عورت کر لے گی۔ چھوٹے موٹے باہر کے کام ہے، کوئی ہلکے پھلکے، بیوی اگر جاتی ہے کوئی سامان لے آتی ہے، کچھ ہلکی پھلکی گروسری لے آتی ہے، چلے واکنگ پہ بچے کا اسکول تھا، بیوی کہتی ہے میں چھوڑ دوں، اٹس اوکے، لیکن اس میں اب ایک حد نہیں باندھ سکتے۔ کبھی بیوی بیمار ہے، عورتوں کے ساتھ تو کئی بیماری ہیں، اور اگر مرد اس دن بیٹھ کر چائے پلا کر اس کو بسکٹ لگا کر دے دے تو کوئی مرد کی مردانگی نہیں ختم ہوتی۔ بیوی نے کپڑے ڈال دیے مشین میں، نکال کر اس کو ڈرائر میں کو ڈال دے، یا ڈرائر سے نکال کر اس کو ہینگرز میں ڈال دے، اٹس اوکے۔ ویکیوم اگر مرد کر دیتا ہے تو کوئی بری بات نہیں۔ دیکھیے جہاں دل مل جاتے ہیں نا، وہاں یہ کام برے نہیں لگتے، ٹھیک ہے؟ تو کاموں سے فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑھ کے ضروری، اچھا مزاج رکھیے۔ آپ جب تک اپنی گفتگو اور اپنے معاملات اور اخلاق میں کل للناس حسنا نہیں رہیں گی، اچھا مزاج، ہنسی مذاق، شائستہ، سافٹنس، آپ کے گھر میں آپ بریانی پکائیں، قورمہ پکا دیں، اوپر سیلڈ بھی بنا دیں، رائتہ بھی بنا دیں، اور ماتھا آپ کا ٹنکا ہو، اور تنوں کے آپ تیر پہ رہی ہوں، کسی کو نہیں مزہ آئے گا۔ جلی کڑی، تھک گئی، مر گئی، کھپ گئی، یہ گھر میری جان لے گیا، تو آپ 10 چیزیں پکا کے رکھیے، کوئی نہیں خوش ہوگا۔ اور کچھ بھی نہ کریں، کیا پکایا ہے، کچھ نہیں پکایا ہے، اچھا بیگم کمال ہے، یہ ہنس کے کیوں دکھا رہی ہو؟ اچھا آج کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی میٹھا ہے، کچھ بھی نہیں، آئیے بیٹھیے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ یقین کریں آپ ذرا اسمائل تو دے کر دیکھیں، ہسبینڈ کہیں گے چلو پہنو بایا باہر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جلے نہ رہے۔ سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے، اور اللہ معاف کرے، کچھ خواتین کو دیکھ کر دل میں آتا ہے کہ ان کے مرد ان کے ساتھ رہتے کیسے ہیں، اتنی وہ کڑوی، کسیلی اور دکھی اور چچڑی، اور میں کیا کہوں، میں اپنے اوپر ہی لے رہی ہوں یہ ساری باتیں۔ دیکھیے مردوں کو میں نہیں چھیڑ سکتی کیونکہ میرے سامنے کوئی مرد نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد بھی ایسا ہے نا، گھر میں آیا تو کرفیو لگ گیا، بچے چھپ گئے، یہ ہو گیا، ابا آ گئے، وہ مرد بھی اچھا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے سب میں سے کون سا بہتر ہے؟ جو گھر والوں سے بہتر ہے۔ سیکٹری کے ساتھ تو بہت زیادہ اچھے تعلقات آسان ہوتے ہیں نا، اسمائل دینا، کافی ہیو جو پلیز دس ٹیک دس، کرسی دینی بیٹھنی، گھر والوں سے۔ اور آپ نے فرمایا نا خیر لاہلی، میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں۔ تو کرنا کیا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، آپ کی وجہ سے گھر کا ماحول شستہ ہو، سافٹنس ہو۔ وہ کہتے ہیں نا گڑ نہ دو، گڑ جیسی بات تو کر لو۔ اور آپ دیکھیے ہنستا چہرہ، اسمائلی فیس سب کو اچھا لگتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اپنے گھر والوں کو اپنا دیوانہ بنائیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی جادو کر دیں، کوئی جا کے میں آپ کو کوئی جنتر منتر سکھا دوں کہ شوہر آپ کے قدموں میں اور بیگم آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، ہاں محبوب آپ کے قدموں میں، نہیں۔ چند ٹپس لیجئے گا، آپ اپنے گھر والوں کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں۔ کریں کیا؟ تحفہ دیں، تہادو تہابو۔ جہاں محسوس ہو کسی ایک رشتے میں ذرا سی خشکی آنے لگی، غصہ آنے لگا، کوئی ہو گئی انبن، آپ سے شوہر کی ایک کپڑا جل گیا، مثال ہے، اس کا چیک دھل گیا، کچھ ہو سکتا ہے نا، آپ گئیں گاڑی میں، گاڑی چلا رہی تھی، گاڑی لگ گئی۔ میں اکثر عورتوں کو دیکھتی ہوں جب گاڑی لگتی ہے تو سب سے پہلے نام ان کے منہ پہ میاں کا آتا ہے، ہائے وہ کیا کہیں گے۔ بھئی شکر کریں آپ بچ کے واپس جا رہی ہیں، آپ واپس جا رہی ہیں نا۔ اب کبھی بھی کوئی خرابی ہو جائے تو تحفہ دیجیے۔ تحفہ ہر قسم کی محبت کا اظہار ہے۔ ہدیہ چاہے وہ بکرے کا یا جانور کا کھر کیوں نہ ہو،
جس کو آپ کی میری زبان میں پائے کہتے ہیں. لگتا ہے عرب میں لوگ پائے نہیں کھاتے تھے، ہمارے یہاں بڑے مہنگے ہوتے ہیں. مراد یہ کہ اگر وہ شوربہ بنا کر ہڈیاں بھی رکھ دیتی تو لے لو. تو چھوٹا سا تحفہ، کوئی 1 روپے 2 روپے کی کوئی چھوٹی بڑی چیز جو اگلے کو پسند ہے وہ تحفے میں دیجیے، فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح اگر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانا ہے، محبت بانٹیے، بے لوس محبت، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ. آپ کسی سے ایکسپیکٹ نہ کریں جواب میں، اور اگلا آپ سے نہ کرے. لوگوں میں رہیے، پیار سے ملیے، ظاہر لگے کہ آپ ان سے محبت کرتی ہیں، دلچسپی لیجیے. ابا کیا حال ہے آپ کا، اماں آپ کیسی ہیں، چھوٹے بچے ہو بیٹا کدھر ہو، ادھر آؤ، اور ہسبینڈ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، جلدی ہیں کیا، آئیں بیٹھے باتیں کرتے ہیں، ادھر آئیں جلدی ہیں، بہت ضروری بہت اہم بات کرنی، کیا آئی لو یو، چلیں ہم جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے جوکس نہیں کر سکتے ہم گھر میں؟ ہم کیوں ہر وقت گھر میں کرفیو لگائے رکھتے ہیں ہنسی پہ، مسکراہٹ پہ؟ ہم کہتے ہیں چپ کرو، سر پہ چڑھ جائیں گے، پھر یہ ڈریں گے نہیں، پھر یہ سر پہ چڑھ جائیں گی. جیسے کسی ایک کے بارے میں مجھے کسی نے کہا کہ جب وہ ینگ لڑکا تھا تو بہت اسمائلی تھا، جولی، اور ساری فیملی جو بھی تھی وہ گواہی دیتی تھی یہ بڑا ہنسی مذاق ہے. اس کی شادی کی، اب جب شادی کی نا تو بالکل سنجیدہ ہو گیا. تو وہ جو تھیں گھر میں بھابیاں اور جو بھی بڑے، انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتا چپ کرو، اگر زیادہ ہنسوں گا تو یہ مجھ سے ڈرے گی نہیں. اب یہ بھی پٹی کسی میاں کسی دوست نے پڑھا دی ہوگی نا. ایسی بیکار باتیں نہیں کرنی چاہیے. 24 وہ کہتے ہیں نا 30 مارخا نہیں بننا. بعض لوگ شادی کے بعد، بعض مرد اپنے اوپر یہ ایک ونیر چڑھا لیتے ہیں، روب ڈالنا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کسی جوڑا تھا، اس کی تو شادی ہوئی، تو جب دلہا کمرے میں آئے تو ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ. دوستوں نے اس کو کہا کہ آج بیوی پہ روب دکھا لو تو ساری زندگی تمہاری ہوگی، پانی بھر کے پیے گی، اور اگر آج تم دب گئے تو دب جائے گی. کہا کیسے؟ کیسا کرنا، ہم تمہارے کمرے میں ایک بلی چھوڑ دیں گے، تو جب اندر جاؤ گے اس کو بلی کو دیکھنا، پکڑنا اور اس کی گردن مروڑ کے اس کو کھڑکی سے نیچے پھینک دینا، تو بیوی ڈر جائے گی کہ یہ تو بلی کی گردن مروڑ سکتا ہے، میری نہ مروڑ دے. کہنے کا اچھا ہے تو مشکل، لیکن اس سے پھر وہ ساری عمر مجھ سے ڈرے گی نا. کہاں ڈرے گی؟ کہا ٹھیک ہے. اندر گیا، اب اس کو تو امید تھی بلی ادھر ادھر نکلے گی. بیگم دیکھ رہی ہے یہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ہوا؟ ادھر دیکھ ادھر دیکھ. کہا کیا ہوا؟ کیا؟ کہا ادھر ایک بلی تھی. کہتی میں نے اس کی گردن مروڑ کے پھینک دی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ بیکار بات ہے. اب بلی کی گردن مروڑ کے اگر روب پڑتا ہوتا تو پھر وہ چنگیز خاں بیچارہ اور ہلاکو خاں کیوں بدنام تھے؟ محبت فاتح عالم، سب سے پیارا گلیو پیار محبت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو دلوں کو جوڑ دے وہی صاحب زمانہ ہے. آج ہمیں محبتیں لینی نہیں آتی، ہمیں محبتیں دینی نہیں آتی، اور دل میں محبت ہوتی ہے. جیسے مثلا اگر تعلقات میں بھائی بہنوں کی بات کرتے ہیں، چلے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ نہیں رہتے لیکن کبھی کبھار جائیں آئیں یا دور رہ کر بھی تو ہے. کب آخری دفعہ ہم نے اپنے بھائی سے کہا آئی لو یو؟ کب بہن کو کہا آئی لو یو، آئی مس یو؟ کر رہے ہوتے ہیں دل میں مس، پیار بھی ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں پہ دکھی ہوتا ہے، ان کو نہیں بتاتے، ٹائم نہیں ہے، بزی ہیں. اور اب شرم ہے. میں نے کسی سے کہا کہ آپ اپنی ماں کو کہہ سکتے، ینگ بچیاں تھیں، تو میں نے کہا کین یو سے ٹو یور موم آئی لو یو؟ کہتی نہیں، مجھے ماما سے شرم آتی ہے، ماما تو ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں. میں نے کہا آج کہہ کے دیکھیں. تو محبت بانٹے جہاں بھی تک ہو سکے. پھر اگلی بات ہے کہ محبت کا اظہار بھی کرے. دل میں محبت ہے، کوئی غیب نہیں جانتا، آپ کے دل کی باتیں آپ ہی جانیں، تو لہٰذا اس کو کریں. لوگوں کے لیے آپ کی محبت کا اظہار بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس سے وہ آپ کے قریب ہوں گے. پھر ایک اور ٹپ لے لیجئے کہ خاندانی ذمہ داریوں کو نبھائیں. آپ کو اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں آپ اس کو اٹھائیے. اس میں مثلا آپ دیکھیے، آپ عورت ہے نا، گھر کے افراد کی صحیح تربیت کرنا، امن اور سکون، نرمی سے پیش آنا، غلط طریقوں کو چھوڑ دینا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا عورت کا فرض ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں کہ اس کے بچے ہیں، وہ اب آپ کے ہیں یا اس کے، وہ ہیں دونوں کے. لیکن اس طریقے سے آپ رہیے کہ جس کی وجہ سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوں گے. جب آپ اپنے حصے کا کام صحیح کریں گے کبھی کوئی آپ کی جگہ نہیں لے گا. میں اکثر ساتھیوں کو، اور ہمارے ٹریننگ سیشنز بھی چلتے رہتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی جگہ کوئی نہ لے؟ کہتے ہیں ہاں. میں کہتی ہوں پھر اپنا کام دل لگا کے کریں. جس دن میں نے آپ دیکھیے میں ادھر آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں نا، واللہ جس وقت آپ کو میری آواز سے بیزاری ملے، کیا مصیبت اس وقت بلا لی ہے، کیا مشکل تھی اس وقت اس کو اوکے کرنے کی، اور ادھر سے آئے ادھر سے آئے، میری تاثیر ختم ہو جائے گی. اللہ میری ساری برکت میری بات کی اٹھا لے گا. مجھے تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ایک بات بنی، آپ نے سنی، آپ کے ساتھ باہر کئی لوگوں نے سن لی، اور پتہ نہیں کب تک چلے گی. کسی ایک کا گھر بچ جائے،
کسی ایک ماں باپ بچوں اور ماں باپ کے بیچ میں صلح ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو ہمیشہ اپنے کام سے پیار کریں. بوجھ سمجھنا ہائے مشکل، اپنی بھی زندگی اب ہر وقت دین ہی چلتا رہے. اور میں نے دیکھا جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہوتے ہیں ایک نیا بندہ اللہ کے حکم سے تیار ہوتا ہے جو ہماری جگہ لے لیتا ہے. پھر زیادہ دن ٹوٹی ہوئی مشینیں ہمارے کاؤنٹرز پہ نہیں رہتی. چل رہی ہے تو روز رکھیں گے، اور جس دن خراب ہوئی بس اگلی لائیں گے اور اس کو اٹھا کر پیچھے پہلے تھوڑے دن ذرا سٹور میں رکھیں گے، پھر ادھر بھی جگہ نہیں رہے گی تو دوسری طرف کر دیں گے. تو انشاءاللہ آپ جب اپنے اندر یہ چیزیں رکھیں گے تو حسن معاشرت کا ایک عملی نمونہ بنیں گے. جب آپ دنیا سے جائیں گے لوگ آپ کو دیکھیں گے، یاد کریں گے، ہائے یہ پلر تھا خاندان کا، ہائے یہ ہمارے گھر کی رونق تھی، ہائے یہ تو جوڑنے والی تھی. اور پھر اسی طرح یاد رکھیے چند اور ٹپس. فتبینوا، کوئی بات بھی سنیں پہلے تحقیق کریں پھر مانیے. کوئی انجانے میں ایسی اسی بات، کیونکہ دیکھیے خاندانوں میں بہت آسانی سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں کو کہہ دیا، اچھا ٹھہرے فون پکڑے، السلام علیکم آپ نے میرے بارے میں یہ کہا تھا، میں یہ تحقیق کر رہی تھی، اچھا چلے بعد میں بات کریں گے. جس نے آ کے آپ کو وہ بات سنائی ہوگی وہ بندہ گھبرا جائے گا. بس آپ کے سامنے آ کر کوئی کسی کی بات کرتا ہے، وہ آپ کو برا کہہ رہا تھا، اچھا مجھے کہہ رہا تھا، ٹھہرے ذرا ایک منٹ، اس کے السلام علیکم کیا حال ہے، یہ مجھے اس نے کچھ بتایا ہے، ذرا ویریفیکیشن چاہیے تھی. بھاگ جائے گا، ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں گے. آپ نے کیوں کہا، میری لڑائی ہوگی تو بھائی پھر آپ نے مجھے کیوں کہا، میں کیوں آپ کی بات مان لوں. ٹھیک ہے، تو اگلا اصول کیا، فتبینوا. پھر اگلا کیا، فاصلحوا، دو کے بیچ میں صلح کرائیے. یاد رکھیے ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کریں. دو لوگ جھگڑ رہے ہوں ان کا دماغ نہیں چلتا، سیدھی سی بات ہے، دونوں کا ٹیمپر لوڈز ہے، تیسرا ہی بیچ میں پڑے گا تو بات سمجھ آئے گی. اللہ نے یہ رکھا شوہر بیوی کا معاملہ گھر کا گھر میں رکھیے. جب گھر سے باہر گئی فاصلحوا بینا، ان کے بیچ میں اصلاح کیجیے. حکم من اہلہا و حکم من اہلہ، ایک ادھر سے ایک ادھر سے لائیے، صلح کیجیے، جھگڑے نہ کیجیے. آج ہم چسکے لیتے ہیں، دو بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں رہنے دو، ذرا خاندان کو ایک حصہ ملا ہوا ہے، ایک موضوع ہے، اصلاح کیجیے. پھر اگلا کہ واقسطوا، ہر جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے انصاف کی بنیاد پہ. جس کا قصور ہے اس کو دیکھے. چھوٹی سی مثال، ماں اور بھابھی کا جھگڑا ہے، آپ پردیس میں بیٹھی ہیں، آپ کی ماں آپ کو کہتی ہیں تیری بھابھی نے میرے ساتھ یہ کیا، جو کہ ان کی بہو ہیں. اب آپ کے ہاں بھابھی ایسی بھابھی ویسی نہیں، آپ چیک کیجئے کہ قصور ماں کا ہے یا بھابھی کا ہے. ماں تو نہیں زیادہ بولتی، روک ٹوک تو نہیں کرتی، غلط تو نہیں کہہ دیا. اگر آپ کو لگا کہ قصور آپ کی ماں کا ہے تو ود ڈیو رسپیکٹ آپ بھابھی کو پیار سے بتا دیں، بھابھی آئی نو، مجھے پتہ ہے آپ نہیں ہے، اماں ہے ایسی ہیں، ان کی عادت ہے. اور ماں کو بھی سمجھا دیں امی ایسے نہیں کرتے بھابھیوں کے ساتھ. لیکن آپ اب بھابھی کے بھابھی ہونے کی وجہ سے ان کو برا کہہ دیں تو یہ انصاف نہیں ہوگا. پھر اگلا کہ ہے لا یسخر، نیکسٹ رسول، کسی کا مذاق مت اڑائیں. ہو سکتا ہے وہ اللہ کے آپ سے بہتر ہو، ہر ایک میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، مذاق نہ اڑائیں. کسی کو نہیں اچھا لگتا، ایک وقت پہ کچھ نہیں لگے گا، اگلے وقت میں برا لگ جائے گا. پھر اسی طرح ولا تلمزوا، الزام نہ لگائیے، کسی کو بے عزت نہ کیجیے. بہت آسان ہے، ہم تو بچوں پہ الزام لگاتے ہیں، یہ سونے نہیں دیتا، یہ رونے نہیں دیتا، یہ کھانے نہیں دیتا، میاں صاحب جو وہ پڑھنے نہیں دیتے. تو کبھی بھی الزام نہ لگائیں. پھر ولا تنابزوا، برے القابات نہ دیں. یہ ہمارے کلچر میں بہت مشہور ہے، او موٹی، او چھوٹی، او ٹھگنو، او چھوٹو. نہیں، کبھی بچپن کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا نام لے لے کے بولتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی، کسی کو الٹا نام نہیں پکارنا چاہیے. پھر اسی طرح اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچیے. ہاں اس نے یہ کیا ہوگا، وہ ماں بیٹا بیٹھے تھے میرے خلاف ہی تو بات کر رہے ہوں گے، اور یہ آج کافی دیر سے فون پہ بات کر رہی ہے، اس نے ماں کو ساری سٹوریاں سنائی ہوں گی. یہ بیوقوفوں والی ٹون ہے. عقل مند پڑھے لکھے مہذب لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. پھر اگلی چیز ولا تجسسوا، ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ٹو نہ کیجیے. دیکھیے وہ ہے نا اللہ، کرامن کاتبین اس پر اس نے لگا دیے، جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں، جو میں کر رہی ہوں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو مجھے تجسس نہیں کرنا. آپ نے فرمایا لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو. اگر تم لوگوں کی ٹو میں پڑو گے ان کو برباد کر دو گے. بس آپ دیکھیے کہ مثال دیتی ہوں، یہ مسجد ہے، ہو سکتا ہے یہ مائک کوئی برادر آئے اور انہوں نے خرید کے دے دیا. اب مسجد والوں کو مائک انہوں نے دے دیا، دیٹس اٹ. کون تھے، کمائی کیا تھی، حرام بزنس تھا، کماتے کہاں سے، کہیں سے چوری کر کے تو نہیں لائے. آپ ان برادر سے یہ سوال کریں، وہ آپ سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے.
بات سمجھ گیا نا؟ لوگوں کے ظاہر پہ قیاس رکھیے. اور پھر اسی طرح ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کیجیے. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر لفظ غیبت ہم اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، ہمارے خاندانوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں. اور غیبت ایک ایسی منحوس بیماری ہے، نمازیں، تہجدیں، عمرے، تراویاں، صدقے، خیرات کر کے بھی ہم اس سے نہیں جان چھڑاتے. قیامت کے دن ساری نیکیاں غائب ہوں گی. بندہ ڈھونڈ رہا ہوگا، فرشتے کہیں گے کیا ہوا؟ کہا میں نے وہ فلاں نیکی کی تھی، وہ آج نظر نہیں آ رہی. ہاں کی تھی، پر تمہاری غیبتوں کی وجہ سے وہ سب ڈیلیٹ ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے، کوئی پسند کرتا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو یہ 25 چیزیں میں نے بولی ہیں، اور بھی اگر جمع کریں گے اس میں تو کئی ملیں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ میری اپنی چیک لسٹ بن جائے تو اللہ کے حکم سے میں جن لوگوں میں اٹھوں گی بیٹھوں گی، میرے بارے میں کوئی برا نہیں کہہ سکتا. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں پہلے سے ہی تو الحمدللہ آپ کی بہت اچھی ریپوٹیشن ہوگی. خوش رہیے، اچھے تعلقات رکھیے، بہن بھائیوں کو پیار دیجیے، ان کو تھوڑا سا مان دیجیے. سسرالی رشتوں کو ایسے سمجھیے جیسے یہ آپ کے کوئی بہت دور یعنی بڑے باعزت لوگ ہیں. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے ساتھ تعلق رکھیے. گلی محلے سے اچھا رکھیے. کسی دن ایک بریانی کی پلیٹ ادھر بھی دے دیں، کبھی کسی دن آپ دوسرے ہمسائے کو کچھ دے دیجئے. کسی کا دکھ سکھ لے آئیے، کوئی بیمار ہے تو اس کو دیکھ لیجئے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال پوچھنا چاہیں 1-2 منٹ میں تو کر لیجئے، نہیں تو ہم یہاں پہ رکتے ہیں. جی، غیبت کے بارے میں تھوڑا سا. غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جو بات ہم کرتے ہیں وہ سچ ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے. کہا وہ سچ ہے تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ جھوٹ ہوتا اور آپ دوسرے سے کسی سے اس کی بات کرتے تو وہ تو بہتان ہوتا. کیسے؟ غیبت وہ لفظ ہے، میں ایک جملے میں بول دیتی ہوں، ہر وہ بات جو کسی کے سامنے آپ کرے تو اس کو برا کرے، ناپسند کرے. اب اس پہ لے کر سوچیے. اور ہم بعد میں کہتے ہیں بتانا نہ، پتہ نہ چل جائے اگلے کو. بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس پہ قرآن کی گرنے کا جو پرانا والا ہمارا ورژن تھا اس میں یہ والی جو یہ ٹاپک ہے نا سورہ حجرات کی تفسیر میں، میرا خیال ہے کوئی میں نے 100 کے اراؤنڈ پوائنٹس نوٹ کروائے تھے، کیسے غیبت چھوڑیں، کیا کریں. اس کے لیے پوری کمپین چلائیں. تو ویب سائٹ میں مجھے لگتا ہے وہ بھی ریکارڈنگ دونوں موجود ہیں. قرآن کی گرنے میں اولڈ والی میں بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، اور اس پہ الحمدللہ بہت کچھ کہا ہوا ہے. آپ آج تو کوئی ایسا ارینجمنٹ مجھے دیکھ نہیں رہا، لیکن ویب سائٹ ہے نورالقرآن.com، ایپ بھی ہے نور القرآن کے نام پہ، اور سب کے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھا رہے ہیں. کسی کا اردو انگلش میں جس کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے اس سے سن لیجئے، لیکن اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. اور کچھ؟ چلیے جزاک اللہ خیر. آج کے درس کے بعد اب ایک کل آخری درس ہے ٹورانٹو کے اراؤنڈ، حالانکہ بھی ہم کینیڈا میں ہی ہیں الحمدللہ اس کے بعد، لیکن کل کا درس آپ کی اپروچ میں ہے. آئی ایم شیور اگر آپ آنا چاہیں، اور ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور یہ وہ، تو کل ہمارا ایک درس ہے ملٹن میں اسپورٹ سینٹر میں. ایگزیکٹ ٹائم مجھے کوئی بتائے کیونکہ میں بہت اس سے اوفینڈیڈ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. اس جی آپ مدیحہ ہے نا، مجھے یہ بتائیے کہ جس جگہ ہوگا وہ کوئی پریئنگ روم ہے، مسجد ہے، پارٹی ہال ہے، بینکویٹ ہال ہے؟ ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھ کے شروع کر سکتے ہیں. فلائر پہ ہم نہ چیک کیجئے کیا ٹائم ہم نے لوگوں کو دیا ہوا ہے. 12 دکھا ہوا ہے ہمارے پاس، نماز تو ہوتی ہے 12 سم تھنگ پہ. دیکھیے سسٹرز، ٹو بی ویری فرینک 12:30 پہ پورا شروع ہو جائے گا. کوئی آئے نہ آئے، 12:15 پہ ہم ظہر پڑھیں گے خود سے وہاں. آپ سب سسٹرز فلائر دیکھ کر آئیے باہر سے، جو بھی دیکھ کے آ رہے ہیں تو 12 پہ آ جائیں گے ادھر تو بہت اچھا رہے گا. مل کے 12:15 پہ اپنی اپنی نماز ادا کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر 12:30 سے جتنا بھی آپ کے نصیب میں ہوگا. اور کل کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ نمازوں کے بارے میں. اپنی نمازوں کو زندہ کرنا ہے تاکہ آج اللہ کے بندوں سے اپنے معاملے دیکھیں تو کل اللہ سے بھی معاملہ دیکھ سکیں. خود بھی آئیے، بچیوں کو لائیے، جتنی دین کی ضرورت ہمیں اتنی ہمارے بچوں کو بھی ہے. جی آپ. میں نے ایک سوال کرنا تھا. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ان مردوں کو بخشے، یعنی کہ جیسے ماں باپ بہت ہو گئے، مگر میں نے پورا قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ، آپ کا بھی میں سنتی رہتی ہوں، مگر میں نے کہیں بھی نہیں قرآن میں یہ کہیں لکھا ہوا کہ یہ آپ مردوں کے اوپر پڑھ کے تو بخشے تو ان کو بڑا اجر ملے گا. جی میں اس کی طرف دیکھیے، آپ نے تو خود ہی جواب دے دیا ماشاءاللہ. یاد رکھیے یہ پانی میں پیوں گی تو مجھے پیاس لگے گی، کھانا میں نے کھایا تو میری بھوک ختم ہوگی نا. بیمار دوا کھائے گا تو اس کی بیماری دور ہوگی.
کیا یہ پاسبل ہے کہ پانی میں پیوں اور خلق آپ کا نرم ہو جائے؟ ہم سب نمبر 1 ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ بھیجتے ہیں نا، پورا یقین رکھیے 100%، آپ کہیں نہ کہیں، پہنچائیں نہ پہنچائیں، ان کو بخشیں نہ بخشائیں، کر کے بعد میں لوگوں کو دہی بلے پکوڑے سموسے اور چاٹ کھلائیں نہ کھلائیں، ماں باپ کو پہنچتا ہے۔ آپ نے بھی درد سنا ہے نا، فائدہ ہوا ہوگا نا، کچھ ثواب بھی ہوا ہوگا، آپ کی ماں کو بھی ہوا انشاءاللہ، آپ کے شوہر اگر اس میں کوآپریٹیو ہے، ہر وہ بندہ جس نے آپ کے پہنچنے میں اور سننے میں مدد کی آج تک، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اس کو اجر ملے گا۔ بات ختم۔ ہم کیوں اپنے اوپر لیں کہ اچھا میں پہنچاؤں تو پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچے گا؟ یہ صرف ایک ہمارا ایک ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نوافل کی کہاں تک اس میں وہ ہے، جیسے سنتے ہیں کہ نوافل جائز ہیں کہ اگر ہم پڑھیں ان کے حوالے سے نام لیں؟ دیکھیں، میں 2 جملوں میں بات کر دوں گی تو ساری سمجھ آ جائیں گی۔ عبادات کی قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم ہے بدنی عبادت، بدن کی عبادت کے جس میں یوز ہوتا ہے، جس میں مثلا دیکھیں نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہوتے، رکوع قیام طواف چکر نماز، جس میں جسم تھکتا ہے، اور دوسری قسم ہے مالی عبادات۔ کسی دوسرے کے لیے آپ مالی عبادت کر سکتے ہیں، بدنی نہیں کر سکتے، یعنی آپ میری نماز نہیں پڑھ سکتے، میرے لیے نفل نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ میری طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ $20 میں اس خوشی میں کسی جگہ پہ ڈال رہی ہوں کہ میری ماں کو، میرے بھائی کو، ایون زندہ اور مردوں میں سے، جیسے آپ دیکھیں نا، میں پاکستان جاؤں تو میں اپنے بھائی کو کہوں یہ میں آپ کے لیے گفٹ لائی ہوں، یہ اسپیکر آپ لے لیجئے۔ اب اگر یہ $50 کا آیا ہے تو یہ میرا تحفہ ہے نا، ان کو مل گیا۔ اور میں آج کہوں کہ یہ $50 پکڑ کے اس میں ڈال دیجیے، البرکہ میں ڈال دیں، میں اپنے بھائی کی نیت کرتی ہوں، $50 میرے ڈلیں گے، 50 میرے بھائی کے ڈلیں گے، تو بہتر کیا ہوگا؟ بات سمجھ رہے نا؟ تو مالی عبادت دوسروں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چل جی۔ یہ الٹرنیٹو، جیسے فار ایگزامپل ہم کسی چیز سے کسی کو منع کرتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک آپ پڑھ رہے اس کا اجر نہیں پہنچ رہا پڑھنے والے کو، اس کا الٹرنیٹو کیا ہے؟ جیسے اب فار ایگزامپل کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ہمیں اس کو کس طرح سے ارینج کرنا چاہیے پروڈکٹیو بھی لگے؟ دیکھیں، ایصال ثواب نام کا ایک لیکچر ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب تک میں امریکہ میں تھی اور ہمارے جب دعوت ٹرپس تیار ہوتے تو اس وقت یہ کوئی لنکس نہیں تھے، نہ واٹس ایپ تھا، نہ وائبر، اور اس طرح لوگوں کو نہیں لنکس ملتے تھے۔ ہمارے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں CDs جاتی تھی جو ہم فری بانٹتے تھے لوگوں کو۔ یہ ٹاپک ایصال ثواب سب سے زیادہ بڑھتا تھا۔ آپ اس کا ویب سائٹ پہ جائیے، لنک اگر ہمارا کوئی ایڈمن سن رہا ہو تو اس کا لنک آپ کو واٹس ایپ گروپس میں دے دیں گے کہ مرنے والے کے بعد اس کے لیے کیا کریں۔ اس میں شاید 15 سے 20 ڈفرینٹ 1 2 3 کر کے جیسے آج پوائنٹس دیے ہیں وہ دیے ہیں کہ ہم اپنے فوت شدگان، جس کو لوگ مرحومین کہتے ہیں، ان کو فائدہ کیسے دیں۔ اور اس سیریمنی میں جیسے فار ایگزامپل اب تو سیریمنی بات کی تو اس وقت ہم آپ جائیے، ان سے اجازت پہلے لے لیجئے کہ سسٹر آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو میں 10-15 منٹ بعد میں کوئی اچھی بات کر دوں۔ سورت وہی لیکچر سن کے اس میں سورت یاسین کی آیت 12 ہے، ما قدموا آثارہم۔ آپ خود ریکارڈنگ نہیں سننا چاہتے، نہیں ریکارڈ کرنا چاہتے یا ماحول نہیں ہے، آپ وہ پوائنٹس خود جا کر اپنے لفظوں میں بتا دیں، لوگوں کو کچھ سنائیے۔ اور میرا یقین ہے کہ جب ایسے جگہوں میں لوگ بیکار بیٹھے ہوتے ہیں اور دل بھی دکھی ہیں اور بیٹھنا بھی ضرور ہے، ایک CD بعض دفعہ لوگوں کی زندگی بدلتی ہے۔ اور میں مر گیا ایک CD تھی جس میں ایک کہانی تھی، سنی بھی آپ لوگوں نے؟ کتنے لوگوں کا رخ اس ایک CD سے بدل گیا ماشاءاللہ۔ ہر بندے کو اس وقت اپنی موت سے یاد ہو رہی تھی، تو کوئی ایسا رینج رکھیے۔ یہ دیکھیے چھوٹا سا اسپیکر ہے، یقین کریں کہ اگر یہ آپ اپنے فون کے ساتھ لگا کر اس میں سے کوئی کھول کے سنا دیتے ہیں، آپ کو کوئی بہت بڑے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سنائیے لوگوں کو، اور پھر ایسے وقت میں ان کے نمبرز لے لیجئے، ان کو واٹس ایپ میں ایڈ کر دیجئے، کسی کورس کا کوئی دے دیجئے ان کو انفارمیشن۔ یعنی مومن کے لیے ہر موقع دعویٰ کا موقع ہوتا ہے، تو اس سے اویل کیجئے۔ ٹھیک ہے، چلے جزاک اللہ خیر۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلدی گھر جائیں تاکہ آپ کل بھی آ سکیں۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، غلطیوں کی اصلاح فرما، ہم سب کو اپنے کردار میں جھانکنے والا بنا، ہم سب سے زیادہ اپنی فکر کریں، حق لینے سے زیادہ حق دینے والے بن جائیں۔ اگر اس دنیا میں ہم نے لوگوں سے اپنا معاملہ اپنی مرضی کا کر بھی لیا، کل اللہ کے ہاں جو پکڑ آئے گی وہ بڑی سخت ہے، تو اے اللہ ہمیں کسی رشتے کی پکڑ میں نہ لانا، اور تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لیں کہ کل قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں، رسوا نہ ہوں، اور یا اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنے رشتوں کو انجوائے کریں۔ اللہ نے جو نعمتیں، دولتیں، گھر مال دی ہیں، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی ناشکری سے بچائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں لوگوں سے اپنے تعلقات کو بگاڑنے اور کاٹنے اور اس طریقے سے جلنے جلانے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصل مقصد دے۔ ایک چھوٹی بات رہ گئی ہے، ابھی اینڈ پہ کہہ دوں، آپ کسی معاملے میں بھی پریشان ہیں، بچوں سے تعلق خراب، میاں سے خراب، بیوی سے خراب، قرآن سے بہتر آپ کی کوئی دوستی نہیں ہے۔ انت جل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب غمی و ہمی۔ اتنی پیاری دعا ہے، پیچھے تڑپ ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصی یدی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک۔ ایسے لگتا ہے بندہ بچھ رہا ہے، اللہ میں کچھ نہیں، میری ماں کچھ نہیں، میں بھی تیری بندی، میری ماں بھی تیری بندی، میرا باپ تیرا غلام، اور اللہ میرا مقدر تیرے ہاتھ میں ہے، بس تو کر کیا، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ مصروف کیجئے، ہر چیز آپ کو آپ کی پسند کی نہیں ملے گی، جو ملا اسی میں خوش رہیں۔ دیکھیں نا، کئی لوگ لڑتے بھیڑتے ہیں، مثال ہے، میں نے ایک سسٹر سے کہا، بڑی دکھی تھی ہسبینڈ سے، تھی اس میں کمی ہوگی، میں نے ان کو ایک بات دوسری بات، وہ اس کے بعد نہیں یہ نہیں وہ نہیں، میں نے کہا سسٹر آپ چاہتی ہیں آپ کا ہسبینڈ فوت ہو جائے؟ کہتی نہیں نہیں۔ میں نے کہا آپ چاہتی ہیں کہ آپ ان سے ڈیورس لے لیں؟ نہیں، میں اس عمر میں کیا کروں گی۔ میں نے کہا آپ ان کو چھوڑ کر دوسری جگہ شادی کرنے کو تیار ہے؟ نہیں، استغفر اللہ۔ میں نے کہا پھر چپ کر کے بیٹھی رہی ہے، کچھ چیزیں آپ کی جنت ہوتی ہیں، یہ صبر کل جنت میں ڈھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آزمائشوں سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ کچھ آج کے لیکچر کی ٹپس جو ملی ہیں تو وہ انشاءاللہ میں ان کی فیملی میں شیئر کروں گی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ اور اس وقت آپ نے آمنہ کچھ کہنا ہے، بتا